السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان اس وقت، جب میں آپ سے یہ ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں، پاکستان اس وقت کابل پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ کنڑ صوبہ جو ہے وہاں پر حملے جاری ہیں اور یہ حملے رکے ہی نہیں تھے۔ مطلب یہ تو ایسا ہوتا کہ میں آپ کو خبر دیتا کہ جناب پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا، حملے رکے ہی نہیں ہیں۔ جس دن پہلے دن حملہ کیا تھا پاکستان نے افغانستان پر، تب سے لے کے اب تک مسلسل بمباری جاری ہے۔ ایئر فورس، گنشپ ہیلی کاپٹرز وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پلٹ کر افغانستان نے وار کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کو جھکانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد خود افغان حکومت یہ منتیں کر رہی تھی کہ پاکستان اب پلٹ کر وار نہ کرے، لیکن تب سے لے کے اب تک پاکستان مسلسل وار کر رہا ہے۔ اور پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کی آماج گاہیں مکمل طور پر ختم ہونے تک حملے جاری رکھیں گے۔ خبر میرے پاس اب اور بھی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو، میں نے آپ کو کیا یاد ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ایک بات کی تھی، وہ سچ ثابت ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کو ڈسمنٹل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آج کی خبر آپ سن لیجئے کہ تحریک لبیک پاکستان پر بطور جماعت پابندی لگ گئی ہے۔ ان کے تمام مدارس کو سیل کر دیا گیا ہے، ان کے زیر اہتمام تمام مساجد کو سیل کر دیا گیا ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ یعنی تحریک لبیک پاکستان کا نام و نشان ہر طرح سے پاکستان میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حکومت نے نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ آج صبح تمام مدارس، تمام مساجد جو تحریک لبیک پاکستان سے یا وابستہ تھیں یا ان کے زیر اہتمام کام ہو رہا تھا، وہ بند کر دی گئی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جب انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بالآخر یہ ایسا کریں گے۔ ایک تو ہے یہ خبر، بڑی خبر، اس کی کچھ اور بھی تفصیلات آپ کو بتا دوں گا۔ بھارت کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اور یہ خبر کوئی اندر کی چھپی ہوئی خبر نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے، اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ اچھا، پھر آپ کو بتا دوں کہ افغان مہاجرین جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں بس رہے ہیں، ان کو 7 دن کے اندر اندر، اب وہ لیگل، پہلے تھا اللیگل والے، اب جو لیگل بھی ہیں وہ بھی، ان کو 7 دن کے اندر اندر اپنا کاروبار ختم کر کے پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ نوکری ہے تو نوکری ختم کریں، کاروبار ہے تو کاروبار ختم کریں، گھر ہے تو گھر بیچیں، جو بھی ہے 7 دن کے اندر اندر پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ادروائز ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا دوستو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میری ویڈیو میں تقریباً میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کی تمام خبریں شامل کر دوں تاکہ آپ کو کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ ہم عالمی حالات بھی شامل کر لیتے ہوتے ہیں، پاکستانی حالات کا بھی ذکر کرتے ہوتے ہیں۔ عالمی حالات میں دوستو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل غزہ پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ وجہ کیا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وجہ دوستو یہ ہے کہ جو امن معاہدہ ہوا اس کے تحت حماس کی جانب سے جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو واپس کیا جانا تھا، جو کہ حماس نے کر دیے۔ 20 یرغمالی تھے، 20 کے 20 کر دیے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو مر چکے ہیں اسرائیلی، ان کی لاشیں بھی واپس کی جانی ہیں۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حماس نے جو زندہ تھے وہ تو واپس کر دیے، جو مر گئے وہ واپس نہیں کیے۔ حماس کہتا ہے کہ جو مر گئے تھے وہ تو ہم نے واپس کر دیا، لیکن ابھی جن کا نام وہ اسرائیل لے رہا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو چونکہ وہ مر چکے ہیں، ان کو ہم نے دفنا دیا تھا، ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں ٹریس کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ غزہ پر دوبارہ حملے کا امکان کیوں ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ اگر وہ مرے ہوئے لوگ بھی واپس نہیں آتے تو پھر معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ فلسطین پر، غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دے گا اسرائیل۔ تو ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹرمپ نے بھی اس جنگ کو ہوا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو لبیک، تحریک لبیک کے حوالے سے مزید اپڈیٹس ناظرین میں دوں، ایک خبر آپ دیکھ لیجئے جو کہ برطانوی اخبار نے کہا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کو سنبھالنا صرف شہباز شریف کا کام ہے۔ اب دیکھیں، یہ تعریف بھی ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں تنقید بھی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو ایک کلپ میں نے آپ کو دکھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، مطلب ایسی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریف کی کہ میں بھی شرما گیا تھا کہ یہ گریٹ آدمی ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ وہ جملے میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں، عظیم لیڈر کہہ دیا، میں سلوٹ کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ٹرمپ کو، کہ ہم امبیرس ہو گئے تھے کہ اتنی خوش آمد۔ اور پھر غیر ملکی صحافیوں نے، غیر ملکی پولیٹیکل کامنٹیٹرز نے جو الفاظ استعمال کیے کہ آپ ٹرمپ کو آپ جس طرح سے خوش آمد ہم کر رہے ہیں وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اب بات یہ ہے، یہاں پہ خوش آمد آپ نے کر دی، شرمندگی آپ نے اپنے پلے لے لی، وہ سب ہو گیا، اب اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔
چلے ایک لمحے کے لیے ہم یہ کڑوا گھونٹ بھر لیتے ہیں کہ آپ نے خوشامد اتنی خوشامد کر دی کہ وہ کہتے ہیں نا چپک ہی گئے آپ ٹرمپ سے. تو چلیں ٹھیک ہے, یہ امبیرسمنٹ ہمیں اٹھانا پڑ گئی, شرمندگی اٹھانا پڑ گئی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ یا پاکستان صرف اور صرف امریکہ کی ہائرڈ گن بن کے رہ جائے گا, کرائے کی بندوق بن کے رہ جائے گا؟ دوستو یہ ہے صورتحال. ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر اپنے ایک بیان میں ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میری بڑی تعریف کی, اور ان کو تعریف سننا اچھا لگتا ہے ٹرمپ صاحب کو, اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا انہوں نے انڈیا کو نیچے دکھاتے ہوئے کہ 7 جہاز گرے انڈیا کے, پاکستان نے گرائے. ذرا کلپ دیکھ لیجئے ٹرمپ صاحب کا. Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. نہیں جناب, آپ نے کلپ دیکھ لیا. یعنی ٹرمپ جو ہے وہ اس کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہ بھارت کے حوالے سے اور پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہے. نہ صرف بات کر رہا ہے بلکہ تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے تھے. اچھا, اب آ جاتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر. دوستو بی بی سی خبر دے رہا ہے یہ پنجاب حکومت کا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ. اب وفاقی حکومت بھی نہیں کیا دوستو, بی بی سی اس کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کر رہا ہے. اور کہہ کیا رہا ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ہاں جی, پاکستان میں صوبہ پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کی رٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی جائے گی. اب دیکھیں آپ لوگ سمجھدار ہیں, وفاقی حکومت بھی نون لیگ کی ہے اور ان کی یہاں پر ہے پنجاب میں بھی, تو یہ درخواست تو منظور ہو جائے گی. خرم اقبال صاحب لکھتے ہیں مریم حکومت کا ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے وفاق سے سفارش کرنے کا فیصلہ. قیادت کو, جو قیادت مطلب سعد رضوی اور دیگر, قیادت کو 4تھ شیڈیول میں ڈال کر جائیدادیں اثاثے محکمہ اوقاف کے سپرد کیے جائیں گے. پوسٹرز, بینرز اور اشتہارات پر پابندی ہوگی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند, بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. یعنی ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے دوستوں جو کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس اتنے بڑے کریک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک کیا سنبھل پائے گی؟ کیا تحریک لبیک اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ تحریک انصاف پر بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی پابندی تھی, اتنی نہیں تھی جتنی ان پر ہے, لیکن تحریک انصاف نے اپنا وجود برقرار رکھا. ان کے پاس ایک پوسٹر بوائے تھا اور ہے, وہ ہے عمران خان. تو کیا تحریک لبیک کے پاس ایسا کوئی پوسٹر بوائے ہے؟ اب سوال ہے میرا یہ, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, کیا سعد رضوی وہ پوسٹر بوائے ہیں؟ ہاں, اگر علامہ خادم رضوی کی بات کرتے ہیں تو ان کا وجود بڑا مضبوط تھا. وہ ایک پوسٹر بوائے تھے جس کے نام پہ ان کو ووٹ بھی مل جاتے تھے, لوگ گھروں پہ باہر بھی نکل آتے تھے. اب کیا سعد رضوی کے نام پر یا سعد رضوی کا وجود جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیک قائم رہ سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو. خواجہ آصف, ترکیہ اردو نے خبر دی ہے, خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاک افغان کشیدگی کے دوران پاکستان پر بھارتی حملہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. دونوں کا الگ الگ انتظام کر رکھا ہے. پاکستان میں 40 لاکھ افغان موجود ہیں, انہیں نہ نکالنے سے اندرونی محاذ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی یہ اب طے ہے کہ بھارت حملہ کرے گا, اور یہ بھی طے ہے کہ افغانی جتنے بھی بس رہے ہیں یہاں پر ان کو نکالا جائے گا. تو دوستو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے دو ناظرین. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس دوران جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی ہماری نظر ہے اور بیرونی حالات پر بھی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.